السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہم نے معراج کے متعلق جرنی ٹو ہیونس اینڈ جرنی ٹو اقصی، پہلا ہمارا تھا جرنی ٹو اقصی، دوسرا ہمارا تھا جرنی ٹو ہیونس. تو جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں جرنی ٹو اقصی جو سورہ اسرا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر کی صورت، اس کی پہلی آیت، اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. وہ اب بھی تمہارا ری ایکشن دیکھ رہا ہے جو تم اس کے اوپر کر رہے ہو، اور آئندہ بھی وہ دیکھتا رہے گا. مطلب اس کو پتہ ہے رہتی دنیا تک انہوں نے اعتراضات کرتے رہنا ہے اور کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا میں دیکھتا بھی رہوں گا تمہارے ری ایکشن کو، اور میں سنتا بھی رہوں گا جو جو کچھ تم اس کو کرتے رہو گے، اس کے اوپر اعتراضات کرتے رہو گے. تو جی یہ مجھے تھوڑا یعنی کہ اس جرنی ٹو ہیون کے بعد کچھ مجھے کویسچنس ہیں جو کہ میں نے کہا میں سیٹسفائی کر دوں. تو ٹھیک ہے نا، یہ بات یہی کر لیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، انہیں یہ سورہ اس کی ہاں جی سورہ حج 22 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی ہے جی 53rd آیت، 52nd اور 53rd، 52nd اور 53rd دونوں آیات، اور دھیان سے ان کو سننا، ٹھیک ہے؟ کہ کیوں یہ اس نے کوٹ کی کہ جی یہ دیکھیں نا یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسے. اچھا وہ کیا ہے جی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے تم سے پہلے بھی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا. کیا؟ کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ جب بھی کبھی وہ کوئی اس کے دل میں تمنا، تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، خواہش، وش، کوئی بھی ان کے درمیان میں کوئی وش ابھرتی تھی. انسان جو تھے تو کوئی وش تو ابھر سکتی ہے نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت وشفل تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام والا جو قبلہ جو انہوں نے بنایا تھا بیت اللہ، وہ جو ہے نا وہ ہمارا قبلہ ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ وہ ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ہے نا، بلڈ کیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے. یہ خواہش تھی ان کی بہت شدید قسم کی، وش، ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں کہتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا میں یہ نہیں کر سکتا. نیکسٹ، جب تک اللہ تعالیٰ کا اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا، میں نے پچھلی ہی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کردہ قبلے کی طرف ہی منہ کرنا ہے. یاد ہے نا، میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ وہ اسی کی طرح منہ کر کے نماز اپنی نماز اس کی طرح منہ کر کے پڑھتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑی ان کی خواہش تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا، نہ نبی بھیجا، کہ جب کبھی وہ کوئی تمنا کرتا تھا، کوئی وش اس کے دل میں آتی تھی، تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان بھی کچھ ملا کے ان کی اس خواہش کے بیچ میں شیطان بھی ملاوٹ کر دیتا تھا. سمجھ میں آئی؟ اور یہ کیوں جی؟ یہ تو کیا ہوا آگے جو جواب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کو میں بعد میں کرتی ہوں. اتنی بات کو سمجھ لیں کہ یہ اس جرنی ٹو ہیون یا جرنی ٹو اقصی کے لیے یہ والا کویسچن کیوں ہے؟ یہ کویسچن یوں ہے کہ یہ لوگ جو زبانیں چلاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کہتے تھے کہ انہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں 60 بار کرتی ہوں، کہ ان کو ایپیلیپسی کے دورے پڑتے ہیں، ایپیلیپسی کے ان کو دورے پڑتے ہیں. یہ بیچ میں سے پھر اٹھ کے تو کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ وہی اتنی سخت چیز تھی، اتنی برڈن والی چیز تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر میں یہ قرآن یہ آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں، کہ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا نا، تو وہ بھی اس کے بوجھ کے نیچے دب کے پھٹ جاتا. یہ اللہ نے کہا ہوا ہے. تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشت پوست کے انسان تھے، جب وحی آتی تھی
تو وہ بالکل ایسے ہو جاتے تھے، یعنی بالکل تو یہ بکواس یہ کرتے تھے کہ ان کو کوئی فٹ پڑتا ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو بیس بنا کے وہ کہتے تھے کہ ان کی خواہش ہوگی نا دل کی کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں، میں جا کے اللہ سے ملوں، ان کی خواہش ہوگی نا کہ میں جا کے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھوں، مجھے اللہ معاف کرے اس زبان درازی سے، بٹ میں اپنی زبان نہیں کر رہی، میں لوگوں کے اعتراض کو وہ کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ ان کا کیا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی اپنے دل کی خواہش ہوگی کہ میں اللہ سے مل لوں، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس کا ہوگا کہ میں شاید آسمان پہ ہی پہنچ جاؤں ہیں اللہ کو ملنے کے لیے، اور کیا کروں کہ جو ہے یا میں مسجد اقصیٰ میں پہنچ جاؤں ہیں۔ تو یہ اس نے ایک طرح سے اس کے دل کی جو خواہش ہے، تمنا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ تو اس میں تو شیطان نے بھی بہت کچھ ملا دیا ہوگا، تو یہ اب یہ اتنی لمبی کہانی سنا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اعتراض کا پتہ چلا ہے کہ کیا اعتراض تھا؟ آپ کو عریبہ کچھ سمجھ آ رہی؟ بیکاز یو ہیونٹ ریڈ دیٹ، ہمارے دونوں لیکچر آپ نے مس کیے، آپ ضرور ان کو دیکھ لیجئے گا، تو پھر آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا جی، اور اوپر سے ماشاءاللہ جو ہمارے نعتیں پڑھنے والے اور اس ٹائپ کے شاعر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ اپنے وہ جو لیرکس ہوتے ہیں نا ان کے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا کہ اللہ جی مجھے اپنا آپ دکھا بھی دیں، تو اللہ کہہ رہا تھا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا اس پہاڑ کی طرف۔ یہ تو آیت پتہ ہی ہوگی نا آپ لوگوں کو کہ نہیں پتہ؟ ریوائز کر دوں۔ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ، اب ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ان سے، ہاں جی، کہ بھئی میں تمہارا اللہ ہوں، اور یہ وہ ساری اتنی لمبی بات آپ کو پتہ ہے سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، اور ہے نا، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی مجھے ذرا، اتنی میرے ساتھ آپ دوستی سے بات کر رہے ہیں، اتنے لاڈ سے بات کر رہے ہیں، تو ذرا آپ مجھے اپنا آپ دکھا بھی دیں۔ یہ بندہ کر سکتا ہے نا کہ جو جس کے ساتھ اتنی کارڈیلی کوئی ڈائلاگ کر رہا ہو تو اس کو یہ کہہ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ، یہ آیت ہے، آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، صرف اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے، اگر تو وہ سلامت رہ گیا نا پہاڑ تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا، ادروائز جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک چھوٹا سا ریفلیکشن ڈالا اس پہاڑ پہ، وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو گیا، جل گیا پہاڑ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے شاعر حضرات، وہ کہتے ہیں وہاں تو اس کا جھگڑا تھا نا، لن ترانی کا جھگڑا لگا ہوا تھا کہ نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، وہ کہہ رہا تھا میں نے دیکھنا ہے۔ تو ادھر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ڈائریکٹ جا کے تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ ہی آئے ہیں۔ اب مطلب یہ عقیدت میں بڑھ جاتے ہیں نا، اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ بلکہ وہ ہو جاتے ہیں، اوورٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے نا۔ تو اس کا بھی میں ابھی جواب دیتی ہوں کہ یہ دیکھا یا نہیں دیکھا کا، لیکن وہ اس سے یہ پھر وہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے، ان کے دل میں یہ خواہش تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا چکر چلایا، استغفر اللہ، کہ بتایا کہ میں جی وہاں سے آ گیا ہوں۔ آگے میں نے کہا حضور آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے، آپ ذرا آگے اللہ کا جواب بھی سنیں۔ کون سی آیت میں؟ سورہ حج کی جو میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، 52-53 یہ نمبر بتایا نا۔ تو ہاں جی، اس میں اگلا اس کا اسی آیت کا اگلا پورشن ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ اس کو نسخ کر دیتا ہے جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ پکی بات ہے، ڈالتے ہیں، وہ پکی بات ہے، کوئی نہیں چھوڑتے، نبیوں کو بھی نہیں شیطان چھوڑتا۔ وہ بھی میں ابھی آپ کو شاید آیت میں بتا دوں گی کہ یہ بھی ہے آیت کہ نبیوں کے کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کے دلوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یہ شیطان۔ تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو شیطان ان کے دل میں القا کرنے کی کوئی، القا کا پتہ ہے نا، جیسے وحی ہوتی ہے، اس کا شیطان بھی ایک طرح سے اپنی طرف سے وحی ڈالنے کی ان کے
دل میں کوشش کرتا ہے القا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یحکم اللہ آیاتہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو نسخ کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. منسوخ کرنا تو پتہ ہے نا، اس کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے. اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے جو اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے پیغمبر نبی کی، وہ اس کو محکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. میں نے کہا حضور آدھی آیت پڑھ کے نہ کیا کریں، یہ آؤٹ آف کسی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بھی بات کریں تو وہ اس کا وہ تو نہیں مطلب رہتا ہے نا جو اس کا اصل مطلب ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات. اس کو یہ جواب ہے اس کا کہ حضور اللہ نے اگلی آدھی آیت آپ فرما رہے ہیں، اور آدھی آیت آگے یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، القا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس کے مطابق ٹریڈیشن کے مطابق یہ ہے کہ وہ جیسے وہ اس کی سانپ کی طرح کا نہیں ایسے منہ ہوتا، تو وہ سارا وقت انسان کے دل کے اوپر وہ رکھتا ہے اپنی یعنی کہ اپنا منہ یا اپنی کوئی پائپ، اور اس میں ہر وقت پھوکے مارتا رہتا ہے، وسوسے جو پیدا کرتا رہتا ہے. وہ ہم آئیں گے جب جادو کے اوپر تو وسوسے کے اوپر بھی آئیں گے، تب آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. بٹ یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتا پیغمبروں کے اوپر. اب وہ کیا اللہ نے کہا کہ جو وہ القا کرتا ہے نا نبی پیغمبر کے دل کے اندر، وہ ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کو ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، اور ہم اپنا جو اللہ تعالیٰ کا جو وحی ہوتی ہے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں. اور واللہ علیم حکیم، وہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور بڑا وائز ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گوشت پوست کا ایک انسان ہے، پیغمبر ہے تو وہ سپر ہیومن نہیں ہے، ہی از اے ہیومن بینگ، بشر ہے وہ. یہ تو بہت دفعہ آپ نے دیکھا نا قرآن ایک بشر کہ پیغمبر بشر ہی ہوتے ہیں. یہ ہماری جو یہ الٹے پلٹے مولویوں کے جی کو تو نور ہوتے ہیں، وہ تو نور ہیں، ان کا تو سایہ نہیں تھا. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں نا، ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نا عقیدت میں، تو پھر یہ کام خراب ہوتا ہے. پھر جو سیدھی سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ امریکن جو ہے وہ بڑا ڈائریکٹ ان کی سوچ ہے اور ان کی بڑی اسٹریٹ ہو، تو جن کی اس طرح سے وہ اس کو وہیں پہ وہ کر کے نا تو اورشن انہیں ہو جاتی ہے کہ بھئی ان کی باتیں نہیں سننی، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی اب کیا کریں کہ وہ بیچارے جہالت میں عقیدت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ انسان کو انسان کے درجے سے اوپر کر. نور ہیں جی، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. وہ کتنے کیا ہے جی، وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا، ان کی ماں کا نام آمنہ تھا. وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، وہی کچھ کھاتے تھے جو انسان کھاتے تھے، وہی پیتے تھے جو انسان. وہ کیا مطلب ہے؟ کیوں کہتے ہو نور ہے؟ اور ان کا سایہ بڑھنا نہیں چاہیے کہ ہماری جان سے زیادہ وہ ہم سے، ہماری جانیں ان کے اوپر ایک نہیں 100,000 ہوں تو قربان ہو جائیں. اس طرح کا وہ انسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو پھر عقیدت میں اتنا نہیں بڑھا دینا چاہیے کہ دوسروں کو کنفیوژن پیدا ہو جائے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے یہ ساری باتیں کرو گے تم، اور اس کی حکمت کے اوپر وزڈم وائز ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ابھی نہیں اللہ نے چھوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم نے ایک بات کہہ دی ہے نا کہ شیطان بھی ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ہاں جی، القا کرتا ہے. تو لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو یعنی اس شیطان کے القا کا ذکر یا اس کو اسٹیبلش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا لوگ، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تاکہ وہ فتنہ پھیلائیں، تاکہ وہ کنفیوژن پھیلائیں. اب سمجھ میں آئی یہ بات؟ کوئی فار فیچ تو نہیں میں بات کر رہی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بشا نہیں آئی؟ آ گئی؟ اچھا ٹھیک ہے. کہ مطلب یہ ان کا کام ہی یہ ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، ورنہ کیا ضرورت ہے بھئی اس طرح کی بات کرنے کی. اور والقاسیات قلوبہم، کے دل پتھر جیسے سخت ہیں، ان کے دل بڑے سخت ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور یہ جو اس طرح کے انجسٹ زبانیں چلانے والے لوگ ہیں نا، دیکھو یہ دونوں طرف ہیں. کچھ کہیں کہ جی وہ بالکل ہی ہمارے طرح کے ہیں، ہم ان سے جو مرضی کر لیں،
یہ ایسا بھی نہیں ہے، اور کچھ کہیں کہ جی وہ نور ہے اور وہ سپر ہیومن ہے، تو یہ بھی نہیں صحیح بات، دونوں باتیں ہیں، ایکسٹریمز ہیں، تو کوئی یہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں. لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں نا کہ وہ شیطان ہلکا کرتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تاکہ کنفیوژن پھیلائیں، اور کیونکہ ان کے دل بڑے سخت ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کے انجسٹ لوگ ہیں وہ بالکل پکی بات ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک یہ اسٹریٹ لائن ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایسے ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسے ہے، ایک ایسے ہے، ایک ایسے ہے، یہ ایسے. تو ٹرائنگل کا سب سے لمبا کون سا ہے؟ یہ راستہ جو ڈائگنل ہے وہ سب سے لمبا ہے ٹرائنگل کا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہاں سے اے سے بی کی طرف جانا ہے تو آپ سیدھے جائیں گے تو یو ول ٹیک لیس ٹائم، اینڈ اف یو ہیو ٹو ٹریول لائک دس دین یو ول ہیو لانگ ٹائم ٹو ٹریول ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن. بات کیا ہے؟ شکاکم بعید کا کیا مطلب ہے؟ دور کی گمراہی، یعنی وہ اتنے دور نکل گئے ہیں اصل اے پوائنٹ سے بی کی طرف جانے کی بجائے، وہ اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ناؤ دے ہیو ٹو اف دے وانٹ ٹو ریٹرن ٹو یا اچیو یہ بی پوائنٹ، تو وہ ان کو اتنا لمبا ٹریول کرنا پڑے گا. ایکسپلین صحیح کر رہی ہوں؟ آ رہی سمجھ میں بات؟ اچھا. شکاکم بعید کا مطلب یہ بہت دفعہ آتی ہے شکاکم بعید، اس لیے میں نے اس ٹرم کو یہیں پہ کلیئر کر دیا. اچھا جی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا انجسٹ باتیں کرنے والے، یہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سیدھے رستے کی طرف پتہ نہیں کب یہ آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ اس کا جواب کہ جو یہ جس نے یہ کہا شکایت کی کہ جی شیطان بھی تو ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہوا ہے. تو بھائی اگلی آیتیں بھی، اگلی دوسری آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لو اور اس سے اگلی آیت بھی پڑھ لو. سمجھ آ گئی کہ اگر ڈالتا بھی ہے تو اللہ اس کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے، ایبروگیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. منسوخ کا تو مطلب آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہے نا، ایبروگیٹ بھی وہی تو وہ کر دیتا ہے. تو اب بس ختم ہو گئی نا بات. پھر ڈالی شیطان نے، اس نے چھوڑا نہیں نبی پیغمبر، ہر بات ہی بتا دی اللہ نے کہ نبی پیغمبر کو بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے شیطان، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ کام کر دیتا ہے. یہ اس ایک اعتراض کا جواب ہو گیا. اچھا جی، دوسری بات، ہاں جی، جو کہ یہ جو جیسے الانترانی کا جھگڑا وہاں تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تو اب وہاں یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 7ویں آسمان پہ چلے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس چلے گئے، نو ڈاؤٹ وہ ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس اگر پہنچیں گے تو ہی ہیز ٹو ٹریول آل دوز 7 ہیون، ٹھیک ہے نا. تو اگر دیکھیں کبھی بھی کسی حدیث کو آپ نے ایسے نہیں لے لینا، اگر وہ قرآن کے خلاف ذرا سی بھی جا رہی ہو تو آپ نے اس کو نہیں سننا. لیکن اگر وہ اس کے مطابق ہے، اب یہ پوری جو معراج کی حدیث ہے یہ پوری سورہ نجم کے مطابق ہے کہ وہ اللہ نے کہا وہ سدرۃ المنتہا تک آیا، یہی بتایا ہوا ہے نا اس میں کہ وہ آخری جو حد کی جس کے پاس جنت الماوا ہے، تو وہ تو جہاں پہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ بھی وہ تو وہاں تک جانے کے لیے 1 اسٹیپ، 2nd اسٹیپ، 3rd اسٹیپ، 7 ہیونس ہی ہیڈ ٹو کراس، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر وہ حدیث اتنی لمبی جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی، نمبر بتایا تھا، اگر 3887 یا 3886 تو وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم مانیں گے کیونکہ وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح. اچھا، اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے شاید اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی بھی کسی انسان، یہ آیت کا ترجمہ بولی ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ڈائریکٹلی سامنے آ کے ظاہر ہو کے بات نہیں کرتا. ظاہراً سامنے آ کے کبھی کسی سے بات نہیں کرتا، وہ پردے کے پیچھے سے کرتا ہے. وہ جیسے کہ وہ برننگ بش کہتے ہیں نا اس کو، جس میں سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی جس شجر کے اندر سے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو یہ وہی کیا ہو گیا، ایسی بلینک شکلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں نہیں پتہ یہ بات؟ استغفر اللہ. کیا جب موسیٰ علیہ السلام
واپس اپنی فیملی کو لے کے جا رہے تھے مدین سے، تو راستے میں رات کے وقت ظاہر ہے سردی ہوگی، رات ہوگی، تو رستہ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر نا تھوڑی سی روشنی نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں آبادی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ لیٹ می گو، اپنی فیملی کو کہا یو سٹ ہیئر، میں اوپر جاتا ہوں، اور یا تو میں ان سے رستے کا کچھ پتہ پوچھی، اس زمانے میں کوئی یہ اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں، یہ کوئی روڈ سائنس تو نہیں ہوتے تھے نا کہ انہیں پتہ چلتا کہ ادھر کو ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے وہ اس کا گائیڈنس لے کے آتا ہوں، اور دوسرا یہ لے کے آتا ہوں، اگر گائیڈنس نہ بھی ملی تو ایٹ لیسٹ میں ایک برننگ برینڈ لے آؤں گا، لکڑی جلتی بھی لے آؤں گا، تاکہ آ کے ہم سردی سے بچیں، اور ہم اس کو جب وہاں پہنچے تو وہ جو روشنی تھی وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ ایک درخت تھا، تم لوگوں کو کیوں نہیں یہ پتا یار؟ ویسے بڑی عجیب بات کہ وہ ایک درخت تھا، اس کی رائٹ سائڈ پہ، وادی کی رائٹ سائڈ پہ، مجھے ٹشو دے، وادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا ہے شاطئ الایمن، اس کو کہا ہے کہ رائٹ سائڈ آف دا ماؤنٹ کے اوپر ایک درخت تھا، ٹھیک ہے؟ اب سنتے جاؤ دھیان سے، خبردار جو اس کو بھولے نہ کمیوں، رائٹ سائڈ آف دا ماؤنٹ کے اوپر ایک درخت تھا، جس کے اندر ایک ایسا پوائنٹ تھا جس میں روشنی تھی، اور آگ، یعنی نار کا لفظ ہے، اس کے اندر آگ تھی، وہ مبارک آگ تھی، اور وہ مبارک پوائنٹ تھا، بڑی اس کے صرف ایک آگ تو نظر آنے والی چیز ہے نا، تو جو اس کے اندر ڈورمنٹ تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا جس نے پھر بات کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ میں آپ بتاؤں گی کل آپ کو اس کا ریفرنس، مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ رائٹ پیج کے نیچے والے حصے پہ ہے یہ پوری سٹوری، لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے آیت کا نمبر، میں کل آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گی۔ اس کو جا کے پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے بندہ ہی وہاں پہنچ گیا ہے نا، اور وہ جو اس قدر خوبصورت سورہ طٰہٰ ہے، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے یہ پورا، ربکم، اور اس طرح کر کے نا، تو یہ تو بڑی ویسے عجیب بات لگی ہے مجھے کہ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی یعنی کہ سگنیفیکنٹ قسم کا قصہ، تو وہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جی ہاں دیکھ لیں، تو وہ جب بات کی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی دل میں کھب جانے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری، وہ یار ویسے تم لوگوں نے مجھے اس میں ڈال دیا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ آپ لوگوں کو وہ نہیں یار موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دیکھو ذرا اتنے پورے، یعنی اس کے وہ ہیں، ہاں جوتے اتار دو، تم وادی طویٰ میں ہو، پاک وادی طویٰ میں ہو، بڑی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، ٹھہر جاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہاں پہ ہے۔ ہاں یہ دیکھو شروع میں ہے سورہ، میں نے کہا نا مجھے یاد ہے نمبر، وہ یعنی پیج یاد ہے، یہ نہیں تھا، سورہ طٰہٰ کی شروع ہی ہوتی ہے، وہ شروع سے ہی یعنی کہ شروع کی احادیث وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ 9 سے شروع ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی صورت ہے، اس کی 9 سے صورت یہ ان کا شروع ہوتا ہے قصہ، اور کہاں تک جا رہا ہے وہ تو بہت دور تک جا رہا ہے، ہاں جی یہ جا رہا ہے جی 37 تک، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن اس قدر پیارا وہ فلو اور اتنا خوبصورت اس کا بیان ہے نا کہ آپ لوگ واقعی میں پھر دعا دے دینا مجھے، اچھا کہ میں نے یہ آپ لوگوں کو یاد کرایا۔ بہرحال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے، اچھا اب جب اتنی خوبصورتی سے اور اتنی کارڈیل ایک بات آواز آئی نودیا، ان کو ندا دی گئی اس برننگ بش جسے وہ کہتے ہیں، درخت جو تھا جس میں کہ
بکات نور، اور پھر یہ ساری اس میں ہے پوری تفصیل. تو اب جو اتنا کارڈیلی کوئی آواز آ رہی اور بات، اور اس نے پھر آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا یہ رائٹ ہینڈ میں، یہ اپنا جب انٹروڈکشن دے لیا تو کہا کہ موسیٰ یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب آگے یعنی کہ یہ میرا وہ ہے عصا ہے، میں اس کے اوپر ریسٹ کرتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، بڑے کام ہیں میرے اس میں. یعنی یہ جواب آگے سے کتنے ایسے جیسے کوئی دوست کسی دوست سے پوچھتا ہے یار تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ آگے سے اس کی پوری تفصیل ہی بتا دیتا ہے. تو اس حد تک جب ہو جائے تو وہ تو لاڈ میں آ کے کہیں گے نا کہ دیدار بھی کرا دو جی، اتنی پیاری باتیں کر رہے ہو تو دیدار بھی کرا دو، کہہ دیتے ہیں نا جیسے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا تھا کہ دیکھ نہیں سکتے تم مجھے. تو ادھر جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو وہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ میں نہیں دکھاؤں گا، وہ کہہ رہے تھے دکھاؤ، تو ادھر تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان 7ویں آسمان پہ چلے گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا. تو نو نیور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سے مروی ہے حدیث ایک، وہ کہتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ آیتیں اتنی ساری ہیں اس کے متعلق، اب میں وہ ساری تو نہیں کوٹ کری، بٹ یہ ہے کہ اللہ سب کا ادراک کر لیتا ہے، اللہ کا ادراک یہ آنکھ نہیں کر سکتی. انہیں کہا نا کہ دیکھتے رہو ذرا پہاڑ کی طرف، اگر رہ گیا تو دیکھ سکو گے، ادروائز تو وہ تو جل کے خاک ہو گیا، اتنا بڑا پہاڑ اتنا مضبوط، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. یہ بھی ایک پکی بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا نہیں. کیا اللہ نے کہا؟ انہوں نے اس کو سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور اس کو جس چیز نے کور کیا ہوا تھا اس کو دیکھا. اس میں انہوں نے بہت سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ونڈر سائن دیکھے، مارولس ٹوکن دیکھے، ماسٹر پیسز دیکھے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ دیں کہ جی سیدھا انہوں نے دیکھ ہی لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نو. پھر ہمیں اس عقیدت میں بڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. چلیے یہ ایک دوسری بات تھی کہ جی وہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. پھر ہے جی یہ تو خیر مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کہیں نظر آ جائے کہ فلانی حدیث میں آئی ہے، بٹ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. لیکن بات مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی صحیح ہے. یہ جو ہم بیٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ التحیات. تو وہ کیا لفظ ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہی ہے نا؟ تو کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم تو نہیں کہنا تھا نا، وہ تو سلامتی ہے خود سے خود. اس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنچے وہاں تو انہوں نے کہا میری ساری تحیات، میری ساری گریٹنگز، جتنی میں کوئی گریٹ کر سکتا ہوں گریٹنگز، وہ اللہ جی آپ کے لیے. والطیبات، اور جو میں یوزفل کوئی کام کرتا ہوں، جو میں کوئی طیبات کرتا ہوں، جو بھی اچھے کام میں کرتا ہوں وہ بھی میں آپ ہی کے لیے کرتا ہوں. طیبات نہیں، التحیات للہ والصلوات، اور جو میں اپنی آپ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں نا وہ بھی آپ ہی کے لیے. اور ساری جتنی میری وہ طیبات ہیں، جتنے میں یوزفل اور بینیفیشل کام کرتا رہتا ہوں وہ بھی میں آپ ہی کی وجہ سے کرتا رہتا ہوں، آپ ہی کے لیے کرتا رہتا ہوں، کیونکہ آپ ان کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دل چاہتا ہے نا کہ یہ بات ہم مان لیں کہ اللہ نے اس وقت انہیں آگے اللہ تو سلام، اللہ نے سلام کیا. اور یہ بات ہمیں اس میں بھی آ سکتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے جبل نور پہ، جیسے وہ چلے جاتے ہوتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. تو انہوں نے ٹرے کے اندر نا ایک سوپ ٹائپ کی کوئی ادام اس کو کہتے تھے، وہ سوپ ٹائپ کی چیزوں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کے آ رہی ہیں. تو جب وہ آپ کے پاس آئے نا
تو انہیں میرا بھی سلام کہیے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی سلام کہیے. یہ حدیث ہے اور بخاری کے اندر ہے. مجھے اس کا ریفرنس آپ لوگ یار میری وہ بک پڑھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, اس میں سب آپ کو یہ مل جائے گا اور ریفرنس کے ساتھ ملے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیج سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے ہیں, اوپر گئے ہوئے ہیں, تو پھر ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی. اور یہ ضروری حصہ ہے صلات کا, ضروری حصہ ہے یہ, اس کو وی کین ناٹ اومٹ اٹ, ہے نا. تو وہ اچھا پھر وہ کہتا ہے اچھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علینا. امت کا تو انہیں سارا وقت ہوتا تھا نا دل میں خیال اور غم, تو السلام علینا, اللہ جی ہمارے اوپر بھی, سب کے اوپر ہی, سب کے علینا, ہے نا. السلام علینا آگے کیا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلی عباد اللہ الصالحین, جو صالح ہوں. میں یہ نہیں کہیں لے سکتا آپ کا غصہ کہ بھی تم بغیر کوئی ایسے ہی ویسے کے لیے کہہ رہے ہو سلامتی. نہیں, اللہ جی ہمارے درمیان میں جو کوئی صالح لوگ ہو نا ان کے اوپر بھی سب کے اوپر سلامتی ہو جائے. جیسے لاڈ میں آ کے مائیں کہتی ہیں یہ بیٹی میں نے تیری لیے یہ سوٹ نکالا ہے, تو بیگ کے اندر دیکھتی ہے وہ دوپٹہ بڑا سونا ہے, وہ کہتی ہے امی جی وہ بھی مجھے دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تو لاڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے نا کہ اللہ جی آپ نے مجھے کہا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو, تو میری امت کے لیے بھی, ان میں سے جو صالح لوگ ہوں ان کے لیے. تو یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو مان لوں کہ یہ صحیح ہے بات, بس میرا دل چاہتا ہے. لیکن میں نے ابھی تک اپنی نظر سے, آنکھوں سے یہ پڑھا نہیں ہے کسی حدیث میں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ میں کون سی اتنی علامہ ہوں, میری کسی نظر سے چوک گیا ہو. تو بہرحال یہ ایک یہ اتحیات کی بات ہے, یہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں کلیئر کر دوں. یہ کسی نے پوچھا نہیں, لی میں نے اپنی طرف سے میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خیال آتا ہو کسی کو. اچھا جی, اور بہت بڑی جو میرے اوپر لوگوں نے یہ کہا نا, بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس چیز پہ وہ سوار ہو کے گئے تھے ان کے قول کے مطابق وہ ایک وائٹ ہارس تھا. وائٹ ہارس یا ہارس کی طرح کی کوئی چیز تھی, وائٹ تھی وہ چیز. اور پھر وہ اتنی سپیڈ سے گئے کہ جو بالکل لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیز ہے. جب لائٹ کی سپیڈ سے, یہ آئنسٹائن نے, اریبا آئنسٹائن نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ جو لائٹ کی سپیڈ پہ اگر سفر کریں گے آپ تو پھر کیا ہے, آپ کے لیے ٹائم وہیں سٹاپ ہو جائے گا. لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں, یہ آئنسٹائن نے کہا ہوا ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں تو آپ کے لیے سٹاپ ہو جائے گا ٹائم. اور اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ سفر کریں تو یو ول گو ان دا پاسٹ. یہ اس نے کہا ہوا ہے آئنسٹائن نے. وہ تو اس نے اب کہیں آ کے کہا ہے نا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں وہ آپ اس کو ریلیٹ کریں آئنسٹائن کے نظریے کے ساتھ کہ جی اس نے یہ بتایا ہوا ہے. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وائٹ تھا یعنی لائٹنگ, ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ وائٹ تھی سواری ان کی, تو وہ لائٹنگ ہو سکتی ہے, وہ بجلی ہو سکتی ہے, یعنی لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز نہ چلے وہ. تو تبھی انہوں نے امامت کرائی جا کے وہاں پہ مسجد اقصی میں. تو آپ اس کو ریلیٹ کریں آئنسٹائن کے نظریے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے آئنسٹائن, اور نہ ہی میں اتنی وہ ہوں. میں نے آئنسٹائن کو پیدا کرنے والے نے جو مجھے بتایا ہے نا, میں اس کو مان رہی ہوں. اس نے جو کچھ مجھے بتایا میرے لیے اٹس انف فار می. باقی ٹھیک ہے بالکل, آپ کی بات بھی, میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, آپ بچے ہو, آپ اس کو پوری طرح سے اس کے ساتھ ریلیٹ کرو بالکل. آج اگر سائنس یہ مان رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں اس زمانے میں تو اس کو کوئی مان نہیں سکتا تھا کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں ہوئی تھی. آج سائنس نے, آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقصی کی طرف ٹریول بھی بالکل ٹھیک ہے, جرنی جو ہے, اور آسمان پہ جانے والا جرنی بھی ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو لائٹ کی سپیڈ سے تیز چل سکتے تھے. وہ اپنی تو نہیں تھا ان کا کوئی بھی,
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے ہاں جی بچے میں نے کہا بچوں کو میں نے کہا بچوں آپ کرو کیا تو وہی میں نے کہا نا میں نے کہا بچوں میری آئنسٹائن نے بالکل ٹھیک جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سائنس سے پروو کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بلکہ اور اچھی بات ہو گئی ہے کہ وہ پروو کر رہا ہے کہ جی یہ دونوں جرنیز جو ہیں یہ دے کوڈ ہیپن. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو میرے اس آئنسٹائن کو بھی کریٹ کرنے والے نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہوا ہے تو میں نے اس پہ یقین کر لیا. آپ کو نہیں آتا یقین تو آپ آئنسٹائن کے ساتھ اس کو ملائیں جوڑیں کریں. تو یہ بھی ایک بات تھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے بھی بندے کے دل دماغ میں آ سکتا ہے نا خیال. تو اور ہیں آ جائے تو آپ کو جواب مل گیا ہے نا. آگے یہ انہی کا تو میں جواب دیتی ہوں کہ جو آ سکتے ہیں دل. اب ایک اور جو تھی نا وہ شیطان والی شروع میں ہم نے بات بتائی تھی اس کے لیے میں نے ایک اور لکھا ہوا ہے کہ ان سے یہ ہے جی 26ویں سورت کی 221 اور 222 آیات. یہ بہت زبانیں چلاتے تھے نا کہ شیطان آ کے تمہیں پڑھا جاتا ہے شیطان تمہارے اوپر یہ وہی کرتا ہے. 26 کی سورہ شعراء ہے اس میں. تو یہ کہتے تھے نا کہ بھئی اس کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں ایویں اونگیاں بونگیاں مارتا رہتا ہے فلانا ہے یہ وہ ایسا تو زبانیں چلاتے تھے نا پوری. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ان کو جواب دینے کے لیے کہا ہے حال نبئکم علی من یتنزل الشیاطین. بتاؤں تمہیں کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. بتاؤں تمہیں کس کے اوپر. مطلب ٹون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذرا سخت ہے کہ بتاؤں تمہیں یہ جو تم اس میرے اتنے معصوم بندے کے اوپر اس قسم کی زبان درازیاں چلاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں. وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. اس کو تو تم خود ہی صادق اور امین کہتے رہے ہو 40 سال تک. آج وہ جھوٹا ہو گیا ہے. دیکھیں کتنا زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاجیکل ان کو جواب دیا ہے کہ تو بتاؤں تمہیں کون سے کس پہ اترتے ہیں. شیطان ہر جھوٹے گناہ گار پہ اترتے ہیں. اور اگر تم یہ کہتے رہتے ہو نا کہ یہ 52 کی 30 آیت ہے یہ جو میں نیکسٹ بتانے لگی ہوں کہ تم یہ جو کہتے رہتے ہو نا شاعر ہے یہ ہیں تو اور یہ شاعر ہے جیسے شاعر بیچارے خاک ہو جاتے ہیں کچھ نہیں انہیں ملتا ملاتا تھوڑی بہت ان کو واہ ملتی ہے اور تھوڑے بہت انہیں پیسے مل جاتے ہیں. اس کا بھی یہی حال ہونا ہے. اور ہم اس کے لیے اس کی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن یہ تباہ اور برباد ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. یہ کافر اس قدر بڑی بڑی زبان درازیاں کرتے تھے. تو پھر اللہ نے صحیح جواب دیا نا کہ یہ جو تم یہ سمجھ رہے ہو نہ یہ شاعر نہیں ہے. ہرگز نہ شاعر ہے نہ مجنون ہے. یعنی وہ کہتے تھے نا کہ یا تو غار ہرا میں جا کے بیٹھا رہتا ہے رات دن ادھر سے کوئی جن چمٹ گیا ہوگا یا پھر یہ ویسے ہی عارضہ اسے کوئی ہو گیا دماغی ہے نا. تو اس قسم کی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کتنی زیادہ زبانیں چلاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جی 52 کی آیت 30 ہے جی 30 ہے. اچھا جی اب یہ تو ہو گئی جی ساری باتیں یہ والی. اور اقبال جو ہمارا یعنی کہ اس صدی کا بہت بڑا تھنکر ہے نا فلاسفر تھنکر. اور وہ کہتا تھا کہ اللہ جی میں نے اگر اپنی شاعری میں تیری کسی بات کی خلاف ورزی کی ہے نا تو مجھے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دینے سے بھی محروم کر دینا. اتنی بڑی وہ بات کہتا تھا اقبال. فلاسفر شاعر تو جو بھی ہے اس کے لیے بڑی زبانیں چلاتے ہیں شرابی تھا فلانا تھا جو وہ اس کو لیو اسائڈ. وہ اس کا اپنا عمل تھا کرتا ہوگا تو بھگت لے گا یا بھگت چکا ہوگا اب تک ٹھیک ہے جی یا کبھی اس نے کر بھی لیا ہوگا تو ہم اس کے کیا ہم اس کی یہ بات سن لیں کہ اس نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اسیسینیشن جو آسمان پہ جانا ہے اسینشن کہتے ہیں عریبہ اوپر جانے کو اسینشن کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے اسیسینیشن کہہ گئی تھی. اسینشن جو ہے
اس سے مجھے یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ اس کی گردوں میں ہے کہ زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت کیا؟ بشر کی طاقت ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ وہ گردوں آسمانوں کے اوپر بھی وہ جا کے کمند ڈال لے. لیکن بشر کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، جو ایک ہی بشر ہے جس کو یہ لائسنس ملا کہ وہ جو سرکمفرنسز ہیں کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو کراس کر جائے. تو یہ صرف بشر، پھر شرط یہ ہے کہ بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. تو یہ جو ساری معراج ہے نا، اس کا سبق یہی ہے کہ آپ بھی اس حد تک پہنچ سکتے ہیں. بشر کی یہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے طبقاً ان طبق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم سیڑھی در سیڑھی چڑھتے جاؤ گے. یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بس میری معراج آ گئی ہے جی، میں بہت پرفیکٹ ہو گئی. نو نو نو، یو آر اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ یور لائف. آپ سیکھتے رہیں، آپ طبق در طبق چڑھتے. طبقاً ان طبق تو قرآن کی آیت ہے نا کہ تم چڑھو گے ایک طبق سے اگلے طبق تک. طبق پتہ ہے نا، اسٹیئر سمجھ لیں، اسٹیپ سمجھ لیں. ایک اسٹیپ سے نیکسٹ اسٹیپ پہ چڑھتے جاؤ گے تم. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نا. تو یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سبق ملا ہے. باقی آئنسٹائن کو جو کچھ کہے، تم جو کچھ کہو، آپ جو کچھ سمجھیں، وہ جو کچھ سمجھے، ساری باتیں ایک طرف ہیں. مجھے یہ سبق ملا ہے کہ بشر جو ہے وہ اتنی زبردست چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کی ہے کہ اس کی زد میں ہے گردوں. آسمان اس کی زد میں ہیں. ایک پہنچا ہے نا وہاں پہ. یہ اس نے کہا ہوا ہے، یعنی کہ بہت انسان کے اندر بڑی پاورز ہیں اور بہت وہ اس کے یعنی کہ وہ کر سکتا ہے بہت کچھ. تو یہ جی ہماری 42 منٹس ہو گئے ہیں. اوہ مائی گاڈ. اچھا چلیے جی، اللہ حافظ. ویسے